الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے اعلان نبوت کے 5 سال بعد تک کی گفتگو سن لی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابو ارقم مخزومی کے گھر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارقم بن ابو ارقم مخزومی کے گھر میں اپنی تبلیغی دعوت کو محدود کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساتھیوں کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ اس گھر میں جمع ہوا کرو اور میں وہاں آ کر تمہیں دین کی باتیں بتایا کروں گا یا تبلیغ کیا کروں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی تمام ساتھیوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ اب تبلیغ نہیں کیا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو تبلیغ کرتے رہے، دین کی دعوت انفرادی طور پہ دیتے رہے، لیکن ساتھیوں کو اس لیے منع کر دیا اور ساتھیوں کو اس لیے محدود کر دیا کیونکہ اب ظلم اور تشدد بہت بڑھ گیا تھا کفار کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ جیسے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر انتقال کر گئے، تو اسی طریقے سے اگر یہ تشدد جاری رہا تو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوگا، اور یہ جو چند افراد میرے ساتھ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ان کو شہید کر دیا جائے، اور یہ جو میں اب تک محنت کر چکا ہوں مجھے اثر نو یہ ساری محنت دوبارہ کرنی پڑے۔ تو اس حکمت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ساتھیوں کو محصور کیا، اور وہاں یہ پیغام حق لوگ سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بھی فرماتے تھے اور نئی آنے والی وحی بھی سناتے تھے، اور سرکار ان کو مسائل بھی سکھاتے تھے۔ خیر یہ کچھ عرصہ یہ سلسلہ رہا، تو اب جو 5واں سال تھا نبوت کا جس میں یہ دار ارقم میں لوگ محصور ہوئے تھے، اسی برس کچھ آیات ایسی نازل ہوئیں جن میں یہ اشارہ تھا کہ مکہ میں رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ لوگ اپنی جان اور اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو آپ لوگ مکہ سے ہجرت بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو ہے آیات نازل ہوئیں اصحاب کہف کے قصے کی، اور اصحاب کہف کے قصے میں یہ بات بتائی گئی کہ چند لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کا دین الگ تھا، اور انہیں جب پتہ چلا کہ یہ لوگ توحیدی ہیں اور توحید پر لوگوں کو بھی یہ ابھارتے ہیں اور اسی کا درس دیتے ہیں، تو اس نے ان کی تلاش کے لیے بندے بھیجے۔ تو خیر یہ اپنا دین، اپنی جان، اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے روپوش ہو گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمال درجے سے حفاظت فرمائی اور وہ ایک عرصے تک سوئے رہے۔ خیر ان باتوں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب تھی کہ آپ لوگ بھی چاہیں تو مکہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشاورت سے ایک پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، یہ ہم پہلی ہجرت کے بارے میں ابھی شروع کر رہے ہیں۔ اس ہجرت میں تقریباً 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حبشہ ایک ملک کا نام ہے، اور اس ملک کے بادشاہ کا نام تھا اسمہ، اور اس کا لقب تھا نجاشی۔ تو یہ جو نجاشی بادشاہ کے نام سے آپ کتابوں کے اندر پڑھتے سنتے ہیں، تو یہ وہی بادشاہ تھے، اور یہ نہایت نیک دل آدمی تھے، انصاف پسند تھے، اور عیسائی مذہب پر تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے عیسائی مذہب پر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشاورت سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور ان کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں درج ذیل ہیں۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور آپ کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ بھی تھیں، اور حضرت ابو حذیفہ تھے، مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ بھی تھیں، حضرت عامر بن ربیعہ تھے اور ان کی زوجہ بھی تھیں، زبیر بن عوام تھے، مصعب بن عمیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اس طرح کے بڑے بڑے حضرات جو بعد میں انہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات کی۔ تو یہ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے 11 مرد اور 4 عورتیں، یہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ یہ لوگ جب جا رہے تھے تو کفار کو بعد میں پتہ چلا، کفار نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اس وقت یہ تجارتی کشتیوں میں سوار ہو کے نکل گئے تھے۔
تو کفار مایوس واپس پلٹ آئے، یہ ہجرت ہو گئی۔ اس ہجرت کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ کفار نے ایک میٹنگ رکھی تھی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ اس میں تشریف لے کر آئیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مختلف ہیلوں بہانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر قائل کریں گے کہ سرکار کسی طریقے سے اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیں، اور اپنے بڑوں کا خیال رکھتے ہوئے، ہمارے بڑوں کا خیال رکھتے ہوئے جو بتوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں یہ کہنا چھوڑ دیں۔ اس مقصد کے لیے یہ میٹنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جب تشریف لے کر گئے تو کفار بڑے سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ نا اس میں شور شرابہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کسی کو سننے نہ دو بلکہ شور شرابہ ڈال دو اس میں۔ تو وہ شور کرتے تھے تاکہ کسی کی کانوں تک رسول اللہ کی آواز نہ پہنچے، اور حضور جو نغمہ لاہوتی سناتے ہیں وہ کوئی سنتا تھا تو دیوانہ ہو جاتا تھا۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ قرآن پڑھیں اور لوگ سن کر ان کا دین قبول کر لیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے دوران شور کرتے تھے۔ اب جو میٹنگ بلائی گئی تھی، کفار کے بڑے بڑے لیجنڈ سردار بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے، تو سرکار نے نہایت جو ہے نا وہ مناسب موقع سمجھتے ہوئے رسول اللہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور سرکار نے سورہ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نغمہ خداوندی ہو، رب کا کلام ہو اور پڑھنے والے محبوب خدا ہوں تو کیوں نہ اثر ہو بھلا۔ آج کل ہم 1450 سال کے فاصلے پر ہیں، آج بھی اگر کوئی اچھا پڑھنے والا قاری قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہم اس کے سحر میں جکڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عربی ہم لوگ نے پڑھی سنی نہیں ہوئی ہے، ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کا کلام ہے تو ایک بہترین قسم کی لذت ہے اس کلام کے اندر۔ جس نے نہ بھی سمجھا ہوا ہو تو اچھے آواز میں قرأت کرنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عرب کے لوگ قرآن کو سمجھتے بھی تھے، اور عرب کے لوگ بہترین قسم کے شاعر بھی تھے، وہ شاعری بھی سمجھتے تھے۔ اور جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا اور پڑھنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ محمد بس کیجئے، ہمارا کلیجہ پھٹ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے بات یاد آ گئی کہ آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ مزمل کی چادر اوڑھنے والے خود جب یہ پڑھتے ہوں گے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی مدثر کی لاڈ والے جب خود تلاوت کرتے ہوں گے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور طٰہٰ کے جو ہے وہ تاج والے جب خود پڑھتے ہوں گے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور والضحیٰ کے چہرے والے جب خود پڑھتے ہوں گے والضحیٰ، واللیل کے زلفوں والے جب تلاوت کرتے ہوں گے واللیل اذا سجا، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور یاسین کی سینے والے جب خود پڑھتے ہوں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کیسا سحر طاری ہوتا ہوگا۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ امامت کروائیں نا، وہ لوگ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ ان کے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مزدور بھی کھڑے ہوتے ہیں جو دن بھر مزدوری کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے خواتین ہوتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے نا مختصر قرات کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ قرات مختصر کریں، لمبی قرات نہ کریں، تاکہ لوگ جو تھکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو سکیں کم از کم۔ اگر لمبی قرات کرو گے تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نے پڑھا والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔ یہ ہیں تو اس کے 2 رکوع، لیکن 1.5-2 صفحات پر مشتمل یہ صورت ہے، لمبی صورت شمار کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار جو ہے وہ لمبی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو علامہ علی بن سلطان قاری نے پہلے ہی یہ سوال اٹھایا کہ خود تو رسول اللہ فرما رہے ہیں
کہ تلاوت مختصر کرو تاکہ پیچھے جو کمزور کھڑے ہیں، پیچھے جو بیمار کھڑے ہیں، وہ بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہو سکیں اور ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کوئی خلل نہ آئے ان کی نماز میں اور ان کی کمزوری جو ہے وہ آڑے نہ آئے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی قرات کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا۔ علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی اور قرآن پڑھتا تو پھر بیچارے کمزور جو ہے ان کی کمزوری آڑے آتی، یا کوئی بیمار ہوتا تو اسے پریشانی ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے تو کمزور کو کمزوری بھول جاتی تھی، بیمار کو بیماری بھول جاتی تھی، اور خواتین کو اپنے بچے بھول جاتے تھے، یعنی جس کا جو مسئلہ ہوتا تھا اس سے وہ مسئلہ بھول جاتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے نغمہ خداوندی میں اس قدر مگن ہوتا کہ اسے اپنی کوئی تکلیف یاد ہی نہ رہتی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتا اور اس کا جی چاہتا کہ سرکار پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور وہ اس قدر مشتاق رہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلاوت سنائیں۔ خیر، اس مجمع کے اندر سرکار نے ان کی باتیں سنے بغیر سرکار نے تلاوت شروع کر دی۔ اچھا، جب اس سورت کے آخر میں نا سجدے کی آیات ہیں، وسجد وقترب، ایسے الفاظ ہیں، تو جب رسول اللہ نے یہ جملے پڑھے اور سرکار سجدے میں گئے تو سارے کے سارے کفار بھی سجدے میں چلے گئے۔ اب بڑے بڑے سرداران بیٹھے تھے اور اس بات کو دیکھنے والے بھی جو ہے نا باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اندر ایک میٹنگ چل رہی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سرداران سجدے میں پڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں ہیں، تو انہوں نے یہ بات پھیلا دی پورے مکہ کے اندر کہ سارے سرداران نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا ہے، حضور کی رسالت کا اقرار کر کے اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب کفار نے جب سجدے سے سر اٹھایا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم تو اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے بھی یہاں سجدہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ خیر، ان لوگوں نے ایک سازش کی، سازشیں وہ پہلے بھی بہت کرتے تھے۔ وہ سازش یہ کی کہ اسی صورت کے اندر نا 3 بڑے بتوں کے نام آئے ہیں، لات، منات اور عزا۔ افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، تو لات، منات اور عزا یہ 3 بڑے بت تھے اور ان تینوں کے نام آئے ہوئے تھے اسی صورت کے اندر۔ تو ان لوگوں نے، ان کفار نے عوام کو یہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لات، منات اور عزا کے نام لیے نا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہ لترتجا، یعنی یہ لمبی گردن والے، بلند شان والے ہیں اور ان کی جو شفاعت ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو ہم لوگ ان بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تھے۔ تو یہ جملے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے داخل کر دیے کہ بھائی رسول اللہ یہ پڑھ رہے تھے، اور سرکار پہ یہ الزام لگا دیا کہ حضور جو ہے وہ معاذ اللہ ان 3 بڑے بتوں کی شان بیان کر رہے تھے۔ خیر، یہ خبر تو پورے مکہ میں پھیل گئی۔ اب مکہ سے نکلتے ہوئے یہ بات حبشہ تک جا پہنچی جہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، اور حبشہ میں یہ بات یوں پھیلی کہ کفار جو ہیں بڑے بڑے سرداران، انہوں نے اسلام قبول کر لیے۔ جو لوگ اب وہ 11 مرد اور 4 خواتین جو ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں، اب تو بہار آ گئی مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ ہمارے جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ سارے ابو جہل، ابو لہب سمیت بڑے بڑے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، اب واپس چلتے ہیں۔ وہ حبشہ سے واپس آئے تو ابھی چند میل کے فاصلے پر تھے، تو پھر ایک خبر ملی کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی تعویل یہ کی ہے کہ ہم نے اپنے بتوں کو سجدہ کیا ہے، اور ابھی تک وہی مظالم کا سلسلہ باقی ہے مسلمانوں پر۔ تو کچھ جو ان میں سے تھے وہ تو واپس حبشہ پلٹ گئے، اور کچھ نے یہ ارادہ کیا کہ نہیں، ہم اب جاتے ہیں، اب ہم قریب تو آ ہی گئے ہیں تو خفیہ طور پہ رہ لیں گے، ان کفار کے سامنے نہیں آئیں گے، ویسے بھی ان کو یہی پتہ ہے کہ ہم لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ خیر، یہ لوگ وہاں جب پہنچے تو کسی نہ کسی ذریعے سے خبر لیک ہو گئی، اور یہ جو مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے تھے اور واپس پلٹے تھے، اب یہ کفار کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ کفار نے ان پر بہت زیادہ تشدد کیا اور ظلم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی اور باقی اصحاب کو بھی یہ حکم دیا کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب یہ جو دوسری ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اس ہجرت حبشہ میں تقریباً 82 یا 83 مرد تھے اور 19 خواتین تھیں۔ 82 مرد تھے اور 19 خواتین تھیں جنہوں نے
حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے. اب یہ والی جو ہجرت حبشہ ہوئی اس میں چونکہ بندے بھی زیادہ تھے اس لیے کفار کو اب یہ بات مزید ناگوار گزری. انہوں نے کہا کہ اب یہ 82 بندے جا رہے ہیں, اگر یہ وہاں جا کے تبلیغ شروع کر دیں گے تو پورا حبشہ کا حبشہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے, اور ایک پوری سٹیٹ اگر مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا پھر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا, تو ان کا راستہ کسی ذریعے سے روکا جائے. خیر جب یہ لوگ پیچھا کرنے لگے تو اس وقت مسلمان ان کی پہنچ سے, ان کے دسترس سے آگے نکل چکے تھے. تو 2 بندوں کو نمائندہ بنا کے کفار مکہ نے بھیجا. ان میں سے ایک عمر بن عاص ہیں, یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اور ایک عمارہ بن ولید ہیں. ان 2 بندوں کو کفار نے بہت سارے تحائف دیے کہ تم یہ تحفے لے کر جاؤ اور نجاشی بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا, اور ان کو یہ کہنا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں, انہیں ہمارے حوالے کر دو. اب ویسے تو پتہ نہیں مسلمان بادشاہ کے دربار تک پہنچ پاتے نہ پہنچ پاتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت تھی کہ پیچھے سے یہ جو 2 بندے گئے تھے نا, انہوں نے مسلمانوں کو نجاشی بادشاہ کے دربار تک پہنچا ہی دیا. خیر یہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے پہلے ان پادریوں کو پکڑا جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے, ان کو کچھ تحائف دیے اور ان کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے تمہارے دین کے بھی خلاف ہیں, ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں, وہ ادھر آئے ہوئے ہیں, تو ان کے گھر والے بھی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ گھر والوں سے بھی بھاگ کر آئے ہیں, تو انہیں ہمارے حوالے کر دو, وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, تو ہم ان کا کام کر لیں گے جو ہم نے کرنا ہوگا, اور بادشاہ سے ہماری سفارش کرو. خیر ملاقات طے ہوگی, بادشاہ سلامت کے پاس یہ لوگ حاضر ہوئے. انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے کچھ مجرم ہیں جو علاقہ چھوڑ کر آئے ہیں, اور وہ ہمارے دین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کے دین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. وہ نہ آپ کے دین میں نہ ہمارے دین میں, انہوں نے کوئی نیا ہی دین بنایا ہوا ہے. تو نجاشی جو ہے وہ انصاف پسند تھا, انہوں نے کہا کہ بھئی میں صرف تمہاری بات سن کر میں فیصلہ نہیں کروں گا, میں انہیں بھی سنوں گا, لہذا انہیں پیش کیا جائے. تو اب جو مسلمان تھے ان کو وہاں پر نجاشی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت تھی کہ اب یہ لوگ وہاں پیش ہوئے. اچھا, ان میں ایک حضرت جعفر طیار تھے. یہ جعفر جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں, اور یہ بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں, اور یہ مسلمان ہو چکے تھے. حضرت جعفر جو ہے وہ انتہائی بہترین قسم کے مقرر بھی تھے, شعلہ بیان مقرر تھے. تو جب پیش کیا گیا دربار میں تو بادشاہ نے ان سے پوچھا, ہاں بھی بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے, کیوں بھاگ کر آئے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, انہوں نے تقریر شروع کی. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ, ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے, شرک کرتے تھے, بتوں کو پوجتے تھے, اس کے علاوہ ہم لوٹ مار کرتے تھے, چوری کرتے تھے, ڈکیتی کرتے تھے, ظلم و ستم کرتے تھے, ہم بدکاری کرتے تھے, اور بڑے بڑے برے اعمال میں مبتلا تھے. ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو ہم اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پہ رحم کیا اور ہم ہی میں سے ایک شخص رسول بنا کر بھیجا, اور وہ جو بندہ ہے وہ حسب اور نسب میں اور سچائی میں, امانت داری میں, اسے ہم پہلے بھی سمجھتے تھے کہ وہ اعلیٰ درجے پہ ہے اور سارے اس کی قدر کرتے تھے. اس رسول نے ہم کو بتایا کہ بھئی یہ شرک کرنا غلط ہے, بت پرستی غلط ہے, ایک خدا کی عبادت کرو, ظلم کرنا چھوڑ دو. اس نے ہمیں منع کیا کہ کسی قسم کی کوئی برائی نہ کرو, اور اس نے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے روکا, اور اس نے ہمیں بتایا کہ جو بیٹی ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور اب ہم اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں. ہم جو خواتین پہ ظلم کرتے تھے تو اس نے بتایا کہ جو والدہ ہوتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے, جو زوجہ ہوتی ہے وہ تو تمہارے لیے محبوبہ کا درجہ رکھتی ہے. تو اب ہم والدین کی بھی قدر کرتے ہیں, اب ہم خواتین پر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے بادشاہ سلامت کہ اگر اس نے ہمیں ان برے اعمال اور برے عقائد سے نکال کے کسی اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے تو اس نے کیا غلط کیا ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے مقدمہ لے کر آئے ہوئے ہیں, ان کفار نے ہم پر ظلم کیا, تشدد کیا, ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا اور ہمارے مال ہم سے چھین لیے, تو ہم مجبور ہو کر آپ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, آپ چاہیں تو ہمیں کوئی سزا دینا چاہیں تو سزا دیں, اگر آپ چاہتے ہیں انصاف کرنا تو پھر انصاف کیجئے اور ہمیں ہمارے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیجیے. تو بادشاہ سلامت نے یہ تقریر سنی تو متاثر بھی ہوئے. تو نجاشی نے یہ کہا کہ وہ جو آپ کے صاحب ہیں ان کے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے کچھ ہے تمہارے پاس تو مجھے دکھاؤ ذرا. تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ وہ ہمیں زبانی یاد ہے, ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا جی بسم اللہ کرو.
حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم، وہ چونکہ عیسائی تھے نجاشی بادشاہ اور ان کے درباری بھی سارے، اور سورہ مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق نازل ہوئی، اور اس میں سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جو کلام کیا تھا اس کا بھی ذکر ہے. خیر وہ تفصیلی باتیں عیسائیت کے متعلق ہیں اسی صورت کے اندر. اور کمال حکمت سے کام لیتے ہوئے جناب جعفر طیار نے اس موقع پر سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب آپ نے تلاوت ختم کی تو اس وقت بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی، اور دربار میں جتنے اس کے علماء بیٹھے تھے وہ بھی سارے رو رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کلام خداوندی ہے، اس میں اثر بھی تھا، اور پھر ساری باتیں بھی عیسائیت کے حوالے سے تھیں، تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے. تو نجاشی کہنے لگا کہ یہ جو تم نے مجھے کلام پڑھ کے سنایا ہے نا، حضرت عیسیٰ پر جو کلام نازل ہوا ہے یہ دونوں ایک ہی آفتاب کی روشنیاں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تمہارے صاحب ہیں وہ سچ کہتے ہیں. تو اس نے ان کو کہا کہ بھائی تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں ان مسلمانوں کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا اور میں اب ان کی حفاظت کروں گا. یہ لوگ باہر تو نکلے، لیکن عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، کل میں ایک اور ایسی چال چلوں گا کہ نجاشی جو ہے وہ مسلمانوں کو نکال ہی دے گا. دوسرے بندے نے کہا، عمارہ نے، اس نے کہا کہ یار رہن دو، بس اتنا کافی ہے، اب اگر ہم مزید چھڑا چھڑی کریں گے بادشاہ کہیں ہمیں ہی نہ پکڑ لے. اس نے کہا نہیں، ایک موقع اور دیتے ہیں. کل کی اس نے اور میٹنگ ارینج کروائی، کل دوبارہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ان سے یہ تو پوچھو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب جو ہے نا وہ سارے ان کے جو پادری بیٹھے تھے ان کے بھی کان کھڑے ہوئے، اور بادشاہ سلامت بھی پریشان ہوئے کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں بھائی یہ کہیں معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہتے ہوں. انہوں نے کہا بلاؤ مسلمانوں کو. اب مسلمان دوبارہ پیش کیے گئے. تو اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا کہتے ہیں تمہارے صاحب. حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یہ ایسے برگزیدہ نبی ہیں کہ جو بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے، اس کے خالق ہونے کا ایک بہترین مظہر ہیں حضرت عیسیٰ. وہ نجاشی بادشاہ نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتے، یعنی جتنا تم نے کہا ہے بس اتنا ہی ہے. کیونکہ عیسائی جو تھے وہ تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن یہ وہ والے عیسائی تھے کہ جو اس سائڈ پہ رہتے تھے، مکہ کی جانب رہتے تھے، اور کچھ حبشہ میں بھی تھے. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ بھئی تم نے جو شان بیان کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ جو وہاں بیٹھے پادری تھے انہوں نے بھی ذرا منہ بسوڑا اور پریشان ہوئے کہ اب یہ کیا کرنے لگے ہیں نجاشی. تو نجاشی نے کہا بھئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی سمجھتا ہوں اور میں ان پر ایمان لے کے آتا ہوں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم آج سے میرے بھائی ہو. تو حضرت نجاشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. خیر یہ صحابی نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کی سرکار سے ملاقات ثابت نہیں ہے. بہرحال جب ان کا انتقال ہوا تھا نجاشی بادشاہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی نجاشی بادشاہ کی. اس وقت سرکار مدینہ طیبہ میں تھے اور حضور کو خبر ملی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، تو سرکار نے صحابہ کی صفیں بنوائیں اور سرکار سامنے کھڑے ہوئے. حضور نے غائبانہ اس نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی تھی. تو کچھ لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سرکار کے لیے تمام حجابات اٹھا دیے گئے تھے، اور جو میت ہے نجاشی کی وہ گویا کہ سرکار کے سامنے تھی، اس لیے سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. لیکن اور کسی کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے غائبانہ طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ اسلام کے اندر جائز ہوتی تو پھر بعد میں کئی صحابہ کرام کا بھی انتقال ہوا، اور بعد میں صحابہ کرام کے دور میں بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن کسی صحابی نے بھی اور بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی ہے. لہذا وہ ایک خاص خصوصیت تھی سرکار کی، اور دوسری طرف وہ جو شخصیت تھی نجاشی بادشاہ کی وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا بندہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ ایک ملک کا سربراہ تھا، بادشاہ تھا،
اور اس نے کسی دور میں مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی اور مسلمانوں کو اپنے پاس پناہ دی تھی، تو اس وجہ سے سرکار نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. لیکن اب کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھیں. نماز جنازہ کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ میت امام کے سامنے ہونی چاہیے. چلیں، تو بہرحال نجاشی نے اس وقت ان لوگوں کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی صحیح، کفار کو، اور ان دونوں کو کہا کہ بھئی جتنے تحفے لائے ہو نا یہاں سے اٹھاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور آئندہ مجھے یہاں نظر نہیں آنا. اور اگر اب ان کی طرف کسی نے انگلی اٹھا کے بات بھی کی نا تو وہ گویا کہ میری طرف اٹھی ہوئی انگلی ہوگی اور پھر میں اس کا جواب دوں گا. اب یہ بیچارے مایوس ہو کر واپس پلٹے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ بھئی وہ جو تم لوگوں نے ہمیں بھیجا تھا وہ بادشاہ تو ان کے ساتھ مل گئے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو مشرکین مکہ اور بھی پریشان ہوئے کہ اب تو یہ بات پھیل گئی ہے، اب مسئلہ جو ہے نا وہ یہاں تک نہیں رکے گا. تو بڑے بڑے سرداران اکٹھے ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب بات جو ہے نا وہ بہت آگے نکل گئی ہے، تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ درمیان سے ہٹیں، آپ بہت معزز آدمی ہیں، اور اس بندے کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم خود نبٹ لیں گے اس کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ بھائی اگر آپ درمیان میں آتے ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ابو طالب نے یہ جواب دیا کہ میں کبھی بھی کسی لمحے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں اور میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اگر تم نے ان کو کچھ کیا تو تم پورے بنی ہاشم کے ساتھ لڑائی مول لو گے اور پھر پورے بنی ہاشم جو ہے وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے. اب ان لوگوں نے بھی سوچا کہ یار اپنوں کے خلاف اب جنگ کرنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم رک جاتے ہیں. خیر ایک پلان بنا، بعد میں میٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ یہ ساری تبلیغ کے مرکز جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کو شہید کر دیتے ہیں. اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام رک جائے گا اور مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے اور پھر اب مسلمان جو تبلیغ کر رہے ہیں ادھر ادھر وہ بھی ختم کر دیں گے. تو ہم جو ہے نا وہ جڑ ہی ختم کرتے ہیں، اسلام پھر اس کے بعد ہوگا ہی نہیں. اب ان لوگوں نے پلان بنائے اور مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے. تو ان میں سے ایک ترکیب یہ بھی کارگر ہوئی کہ عتیبہ نام کا ایک آدمی ابو لہب کا بیٹا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، سرکار کے کپڑے مبارک بھی پھاڑ دیے اور حضور کو جو ہے نا وہ چادر کے ساتھ گلا دبانے کی کوشش کی، اور اتنا شدید اس نے گلا دبایا کہ سرکار کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ باہر آنے لگیں، اتنا شدید اس نے دبایا. تو پھر جو ہے وہ کسی صحابی نے دیکھا، غالباً ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے آ کے چھڑایا، پھر آپس میں لڑائی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کے خلاف یہ دعا کی کہ اے اللہ عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما. تو یہ اس کے بعد ایک سفر پر گیا تھا، تو رات آ گئی جنگل میں، ان لوگوں نے رات رکی تو شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی، یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ محمد نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی، آج میں نہیں بچوں گا. تو باقی جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یار کیوں گھبراتے ہو، ہم تیرے آس پاس سو جاتے ہیں، شیر صرف دھاڑ ہی رہا ہے، وہ کون ہے تمہیں کھا رہا ہے. تو خیر وہ ارد گرد اس کے سو گئے، لیکن رات جب یہ سارے سو گئے تو شیر آیا اور سب کو سونگتا سونگتا درمیان میں آیا اور اس نے آ کے عتیبہ پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن کو چیر پھاڑ دیا، اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دیا اور پھر شیر چلا گیا. تو رسول اللہ نے تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ شیر مسلط کر دیا اور شیر نے اس بدبخت کا خاتمہ کر دیا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوہ صفا کی طرف جا رہے تھے. اچھا ان لوگوں کے پلان اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے کہ ابو طالب نے رسول اللہ کی سخت سیکیورٹی بھی رکھی ہوئی تھی کہ سرکار کو کوئی آنچ نہ پہنچائے. تو ابو طالب نے اس سے پہلے ایک سرداران بنو ہاشم کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ بھی کی کہ بھائی یہ اب ہیں تو ہمارے ہی خاندان کے، اگر آپ نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا وہ تمہاری سردردی ہے، لیکن خاندانی غیرت اور خاندانی حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم آپ لوگوں کو ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. اگر ان کو کچھ ہو گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بنو ہاشم میں کوئی دم خم نہیں ہے اور ان کا بندہ ہم نے مار دیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. تو خاندانی غیرت اور خاندانی حمیت بھی اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی. تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ تہیہ کر لیا ابو طالب کے ساتھ کہ نہیں ہم ان کی جو ہے نا وہ پوری پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے کہ ان کو کوئی آنچ نہ آئے. خیر کبھی کبھار سرکار اکیلے ہوتے تو پھر یہ معاملات پیش آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوہ صفا کی طرف جا رہے تھے تو وہاں ابو جال نے آپ کو دیکھ لیا
ابو جہل آیا، اس نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، برا بھلا کہتا رہا، پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور سرکار کے سر میں دے مارا، حضور کے سر میں زخم ہو گیا اور خون بھی بہنے لگا۔ تو وہاں پر نا ایک خاتون دیکھ رہی تھی، ابن جدعان ایک شخص ہیں، ان کی باندی تھی، وہ خاتون جو تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ جو ہیں یہ بڑی باوقار شخصیت تھے اور بڑے پاورفل تھے، بڑے بہادر انسان بھی تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو لہب نے جس باندی کو سرکار کی آمد کی خوشی میں آزاد کیا تھا اس کا نام تھا سویبہ، اس سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور اسی سویبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس لحاظ سے حضرت حمزہ سرکار کے دودھ شریک بھائی بھی لگتے ہیں اور رشتے میں سرکار کے چچا بھی لگتے ہیں حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ جو ہے وہ صبح سویرے تیر کمان لے کے نکل جاتے تھے، جنگلوں میں شکار کرتے تھے اور شام کو واپس پلٹتے تھے۔ اس دن شام کو حضرت حمزہ واپس پلٹ رہے تھے تو ابن جدعان کی باندی، جس نے یہ واقعہ دیکھا تھا ابو جہل والا، اس نے ان کو راستے میں روکا اور کہا کہ حمزہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے جو بھتیجے ہیں نا ان پر ابو جہل نے حملہ کیا ہے اور اس نے پتھر مار کے ان کا سر جو ہے وہ زخمی کیا ہے۔ حضرت حمزہ بھی چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور یہ بھی عہد بھی کر چکے تھے ابو طالب کے ساتھ کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت جو ہے وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سین حرم میں آ گئے۔ وہاں یہ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، یہ آئے اور پہلے تو ابو جہل کو جو ہے نا آتے ہی اپنا کمان جو تھا، تیر کمان جو ہوتا ہے، وہ کمان زور سے ابو جہل کے سر پہ دے مارا، ابو جہل کے سر میں زخم ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ لوگ ادھر ادھر آئے اور حضرت حمزہ کو پکڑنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو پھر برا بھلا بھی کہا اچھا خاصا، اور پھر کہا کہ یہ بدلہ ہے اس بات کا جو تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے، اور آج تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں، آئندہ تم نے انگلی بھی اٹھائی نا تو پھر تمہارا سر جو ہے وہ تمہاری گردن سے جدا ہوگا، اور تمہیں میں واضح بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں اور میں تم سب لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ بات رسول اللہ کو پتہ چلی تو حضور بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرے چچا حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور حضرت حمزہ بہادر بھی بڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے خاصے بہادر آدمی کی سپورٹ حاصل ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی، اور یہ کچھ خوشخبریاں پے در پے ہونے لگیں۔ تقریباً 3 یا 4 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں سرکار دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت دے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو مسلمان کر دے اور اسلام کو عزت دار کر۔ عمر بن ہشام جو ہے ابو جہل کا نام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے کہ جس کے نصیب میں ہدایت ہے یا جو تجھے پسند ہے ان دونوں میں سے اس کو مسلمان کر دے تاکہ اسلام کو کچھ عزت ملے، اسلام کو کچھ غلبہ ملے۔ تو خیر حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کے 2 واقعات مختلف کتب سیرت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو آپ سب نے سنا ہوا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، تو راستے میں جو ہے وہ آپ کو ایک شخص ملے اور انہوں نے کہا کہ تم ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ میں اس ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے یہ جواب دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے جو بہنوئی ہیں سعید بن زید وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں، جو تمہارا اپنا خاندان مسلمان ہو رہا ہے تو تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو ان کو؟ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا کہ میری بہن اور میرا بہنوئی مسلمان ہو گئے، غصے میں آئے اور گئے اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ اس وقت جو ان کی بہن تھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو انہوں نے جلدی سے وہ قرآن کریم چھپا دیا، جو حصہ ان کے پاس موجود تھا، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا یا ہڈیوں پہ، جو اس زمانے میں لکھنے کا انداز تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لی ہے، اسلام میں داخل ہو گئی ہو، تو وہ خاموش رہیں۔
تو پھر حضرت عمر نے سمجھا کہ بھئی یہ اقرار ہی ہے، ظاہر ہے ان کی خاموشی اقرار پر دلیل تھی، تو عمر بن خطاب نے ان پر تشدد شروع کر دیا اور اپنے بہنوئی کو بھی مارا اچھا خاصا، سعید بن زید کو بھی، اور ان کو کہا کہ بھئی تم نے میری اجازت کے بغیر یا مجھے بتائے بغیر تم نے کلمہ پڑھ کیوں لیا؟ خیر اتنے تشدد کے بعد جب دیکھا کہ وہ لوگ ثابت قدم ہیں اور وہ لوگ اس بات سے نہیں پھر رہے ہیں، تو پھر ان کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ تو صحیح کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ وہ پاک کلام ہے، مقدس کتاب ہے، تو وہ ایسے نہیں ہے، آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ پہلے پاک صاف ہو جائیں۔ خیر انہوں نے غسل کیا تو پھر ان کی بہن نے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر کے سنائی اور سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم یہ آیات پڑھ کر سنائی، تو حضرت عمر بن خطاب کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ اس بات پر ان کی بہن اور ان کے بہنوئی بہت خوش ہوئے اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے زخم بھی بھول گئے اور انہوں نے رہنمائی کی کہ اب سرکار کے پاس آپ چلے جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب تلوار ویسے ہی اٹھا کے جو ہے جیسے لے کے آئے تھے وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب وہاں پہنچے تو اب ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت حمزہ بھی تھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ عمر بن خطاب اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو آج حمزہ اور عمر کا مقابلہ ہے۔ تو اب یہ دونوں اعلیٰ درجے کے بہادر قسم کے لوگ تھے، تو باقی سب حضرات بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسکرا رہے تھے۔ عمر بن خطاب جب تشریف لائے تو انہوں نے تلوار رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی اور کلمہ پڑھا۔ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگائے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور یہ بات گونج اٹھی پورے علاقے میں کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد سرکار سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بتائیں کہ ہم حق پر ہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل حق پہ ہیں، آپ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ آپ کا خدا سچا ہے؟ جی سچا ہے۔ تو پھر کیوں ہم چھپ کے عبادت کریں؟ آئیں میرے ساتھ اور آج کے بعد ہم سین حرم میں عبادت کریں گے، اور کسی کی جرت ہے تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں ہماری طرف۔ خیر حضرت عمر بن خطاب بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بڑے بہادر حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو لے کر آئے اور سین حرم میں نماز ادا کرنے لگے۔ اب یہ کھلا مکھلا جو ہے نا تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ بھئی اب تو بات ہاتھ سے نکل گئی ہے کہانی، اب تو مشکل ہے، اتنے اہم قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اب ان سے اس طریقے سے ٹکر لینا تو مشکل ہے کہ اب ہم ان پہ تشدد کریں گے تو واپسی میں ہماری گردنیں بھی اڑیں گی۔ اب تشدد کے علاوہ کچھ اور کیا جائے۔ پھر ایک جو ہے نا وہ سرداران کی میٹنگ ہوئی اور ان لوگوں نے ایک بات طے کی، وہ بات یہ طے کی کہ ہم پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، پورے بنی ہاشم کا۔ تو جتنا بھی یہ خاندان ہے ان سب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا وہ کسی ایک علاقے میں محصور کر دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ باہر نہ نکل سکیں، اور سخت سیکیورٹی سخت پیرا لگا دیتے ہیں کہ نہ کوئی بندہ راشن پانی اندر لے جا سکے اور نہ ہی اندر کا کوئی بندہ باہر آ کے کسی سے خریداری کر سکے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں آپس میں کہ آج کے بعد کوئی بھی بندہ بنو ہاشم کے خاندان سے شادی نہیں کرے گا، کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرے گا، نہ ان سے کچھ خریدے گا نہ ان کو کچھ بیچے گا، کوئی بھی شخص ان سے سلام نہیں لے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، اور کوئی کھانے پینے کا اہتمام ان کے لیے نہیں کر سکے گا۔ اب یہ جب قبائل نے بالکل کر لی صلح تو ایک اکیلا بنو ہاشم کا خاندان اتنے سارے قبیلوں سے لڑ تو سکتا نہیں تھا، لیکن پورے خاندان کو ہم اس لیے اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند کر لیا، لیکن کفار کی طرف وہ نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم رسول اللہ کا ساتھ دیں گے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایریے کے اندر محصور کر دیا گیا اور اس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب۔ شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی ہے نا اس سے شعب کہا جاتا ہے۔ تو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوگی یہ جگہ، کیونکہ ابو طالب چونکہ اس وقت بنو ہاشم کے سربراہ تھے اور پورا بنو ہاشم کا خاندان جو ہے وہاں پر محصور ہو گیا۔ اب کھانا پانی بند، جتنا راشن یہ بیچارے لے گئے تھے کچھ دن تو وہ چلا لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور یہ اتنے سخت ایام گزرے بنو ہاشم پر کہ ان کے بچوں نے اور انہوں نے خود بھی سوکھے پتے کھا کے گزارا کیا، درختوں سے پتے توڑے وہ کھائے، اور کیا کہتے ہیں
سبزہ کھایا، جو اناج ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا، جو بہرحال ان کو وہاں پر اویلیبل ہو سکا انہوں نے جیسے تیسے اپنی زندگیاں سلامت رکھیں. بچے بھوک سے بلکتے تھے، پیاس سے بلکتے تھے، لیکن خاندانی غیرت و حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ابو طالب سے وعدہ کر چکے ہیں، ہم محمد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر محصور رہے، اور 3 سال تک یہ شاب ابی طالب کا سلسلہ رہا. 3 سال انتہائی مشقت کے گزرے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور پورے بنو ہاشم پر، اور بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. 3 سال جب مکمل ہو گئے، مسلسل یہ جھیلتے جھیلتے ظلم، تو جو باقی معاہدہ کرنے والے سرداران تھے ان سرداروں کے اندر بھی نہ رحم پیدا ہو گیا کہ یار ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں چھوٹے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کیسے بھوک سے بلکتے ہیں اور پیاس سے تڑپتے ہیں، تو ہمیں اتنا بھی رحم نہیں ہے کہ یار ہم بچوں پہ ہی رحم کھا لیں، خواتین پہ رحم کھا لیں، لڑائی تو مردوں کی ہے تو مرد آپس میں لڑیں. یہ کیا بزدلوں والی بات ہے کہ عورتوں اور بچوں کو درمیان میں گھسیٹا جائے اور پورے جو ہے نا وہ خاندان کے ساتھ بائی کاٹ کر لیا جائے. تو خیر ان لوگوں کو رحم آیا، جن لوگوں کو رحم آیا ان میں سے کچھ نام ہیں، ہشام بن عمر تھے، زہیر بن ابی امیہ تھے، مطعم بن ابی تھے، ابو البختری تھا. ان لوگوں کو جو ہے نا وہ رحم آیا، اور ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم پہلے معاہدہ توڑتے ہیں. اب ہم معاہدے سے نکلیں گے نا تو باقیوں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے اور وہ بھی اس معاہدے سے توڑنا شروع کر دیں گے. خیر یہ لوگ آئے سین حرم میں اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، اور ہم اب جو ہے وہ بنو ہاشم کو کھانا بھی کھلائیں گے اور ان کا ساتھ بھی دیں گے. ابو جہل بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں ہرگز بھی نہیں، تم لوگ اگر ایسا کرو گے تو ہماری آپس میں لڑائی ہوگی. اس قسم کی باتیں خیر چلنے لگیں، اور وہ جو معاہدہ تھا وہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا، لکھ کر نا وہ معاہدہ خانہ کعبہ کے اندر وہ معاہدہ لٹکا ہوا تھا. اچھا وہاں یہ باتیں چل رہی تھی تو وہاں ابو طالب تشریف لے کر آئے. ابو طالب نے یہ کہا کہ بھائی ٹھہرو، آپ لوگ آپس میں نہ لڑو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو معاہدہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے نا، اس معاہدے کو چیونٹیوں نے کھا لی ہے، اور جہاں صرف اللہ کا نام ہے نا بس وہ جگہ باقی ہے، باقی سارا معاہدہ چیونٹیاں کھا چکی ہیں اور اس پہ اب کچھ بھی تحریر نہیں ہے. لوگ یہ سنیں اور ادھر ادھر دیکھیں بھئی یہ کیا بات ہے. ابو طالب نے کہا کہ ہاں محمد ایسا ہی کہہ رہے ہیں، اگر تو ان کی بات سچی نکلے گی تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ یہ معاہدہ توڑو گے، اور اگر ان لوگوں نے یہ بات غلط کہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم جو چاہو کرو. لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. جب انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اندر واقعی ایسا ہی تھا، جو معاہدہ تھا اس میں صرف بسمک اللہم اتنا باقی تھا، اور باقی سارا کا سارا معاہدہ چیونٹیوں نے کھا لیا تھا. تو کفار سرکار کا یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور ان کے دلوں پر ایک ہیبت بھی بیٹھ گئی سرکار کی کہ حضور کو کیسے پتہ چل گیا شاب ابی طالب میں محصور ہیں اور یہاں معاہدہ اس حالت میں ہے، انہیں کیسے پتہ چل گیا. خیر پرانی روش تھی، انہوں نے کہا کہ جادو کے ذریعے انہوں نے معلوم کر لیا ہوگا، اس بندے کے پاس موکل بھی ہیں، تو موکلوں نے جا کے اسے بتا دیا ہوگا کہ ایسا ہے. یہ 3 سال جو ہے نا وہ بڑی مشقت کے گزرے. اس کے بعد یہ ظلم کے پہاڑ چھٹے، اور اب جو ہے وہ ریلیز ہوئے وہاں سے بنی ہاشم شاب ابی طالب سے، اور ریلیز ہونے کے بعد انہیں سکھ کا سانس آیا، اور ان کے ساتھ لوگوں نے لین دین کے معاملات کیے، پھر اناج بھی لیا انہوں نے اور کھانا کھایا، اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے سکون میں آ گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ شدید بیمار ہو گئے، اور حضرت ابو طالب جب بیمار ہوئے تو اب کفار نے ایک میٹنگ کی، سرداران اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے آخری ایام چل رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں ابو طالب کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک مہربانی کریں کہ ساری زندگی آپ نے بھتیجے کا دفاع کی ہے، آپ بھتیجے سے بھی ریکویسٹ کرتے جائیں کہ بھائی یہ ہمیں چھیڑا چھاڑی بند کر دے، ہم اسے چھیڑا چھاڑی بند کر دیں گے، یہ نہ ہمارے خلاف بولے نہ ہم اس کے خلاف بولیں گے، اتنا معاہدہ کروا دو. خیر وہ آئے اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ہم سب میں معزز ہیں، آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہم سارے آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور اب تک جو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں نہ کہا وہ آپ کی وجہ سے نہیں کہا، تو ہر دفعہ آپ درمیان میں آ جاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا لگتا ہے کہ آخری وقت ہے، آپ ایک مہربانی جاتے جاتے کرتے جائیں کہ ان کو اتنا منع کر دیں کہ یہ ہمارے خلاف نہ بولیں، ہمارے بڑوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، اور ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے.
یعنی مطلب جیو اور جینے دو، نہ آپ ہمیں چھیڑو نہ ہم آپ کو چھیڑیں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ سرداران میرے پاس آئے ہیں اور یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، اور جو ہے وہ یہ آپ کے خلاف نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا، میں آپ کی موجودگی میں ان سرداران کو ایک بڑی پیشکش کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرا دین قبول کر لیتے ہیں نا تو پھر پوری کائنات کی جو سلطنت ہے، یہ کیسر و کسرا اور یہ بڑے بڑے جو محلات ہیں نا، یہ سب کے سب ان کے زیر تسلط آ جائیں گے اور حکمرانی انہی کی ہوگی، انہی سرداروں میں سے ایک کو بادشاہ بنایا جائے گا اور یہی سارا کچھ دیکھیں گے، صرف ہم لوگ تبلیغ کریں گے۔ لیکن اب میں کیا کروں، دین کی تبلیغ کے لیے بتوں کو تو برا بھلا کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ توحید کا پیغام ہی ایسا ہے، اگر وہ نہ سنایا جائے توحید کا پیغام تو پھر تو میرا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دین کی تو ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سب سے پہلے تو بتوں کی نفی کرنی ہے میں نے، پھر اگلا کلمہ پڑھانا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشکش کی تھی کفار نے وہ نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی آپ کے پاس اپنی سلطنت تو ہے نہیں، تو آپ اتنی بڑی سلطنتیں ہمارے زیر اثر کیسے کر دیں گے؟ یہ تھوڑی ممکن ہے کہ کیسر و کسرا ہمارے زیر اثر آ جائیں، ان کی تو فوج اتنی ہے کہ وہ اگر وہ آدھی فوج بھی بھیج دیں تو ہمارے عرب کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ہماری پیشکش نہیں ماننا ہے تو ہم آپ کی بھی نہیں مانیں گے، ہم بھی اپنا کام اپنے تسلسل سے جاری رکھیں گے، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کر لیجئے گا۔ خیر وہ جو بات تھی وہ رفع دفع ہو گئی، اور یہ لوگ جو ہے وہ سرکار کی پیشکش انہوں نے نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کا مطالبہ نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ اچھا یہاں میں ایک آپ کو نقطے کی بات بتا دوں، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اپنا اللہ اللہ کرتے رہو اور اپنی نمازیں پڑھتے رہو، کسی دوسرے کو نہ چھیڑو، جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ یہ بالکل ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی ہے اس دین کی تو ابتدا ہی دوسروں کے خلاف ہونے سے شروع ہوتی ہے، خلاف بولنے سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم بتوں کے خلاف بولیں گے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ لات بھی خدا نہیں، منات بھی خدا نہیں، عزا بھی خدا نہیں، یہ 360 جو تم نے حرم میں سجا رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، اور جو تم ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، درختوں کی اور گائے بھینسوں کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو جملہ ہی ایسا بولا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کے عقائد اور نظریات پہ زد پڑتی تھی۔ تو یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو غلط راستے پہ ہے اس کو غلط راستے سے بھی روکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ برائی ہوتے دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ یعنی آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو مار رہا ہے، اس پہ تشدد کر رہا ہے، تو آپ کھڑے ہو کے تماشا نہ بنائیں، موبائل نکال کے اس کی ویڈیو نہ بنانا شروع کر دیں، اس کا ہاتھ روکیں وہاں جا کے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے روکیں۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے۔ جیسے اس وقت حکومت ہم پہ مظالم کر رہی ہے، مہنگائی کی صورت میں کر رہی ہے، یا دیگر ناانصافیوں کے ذریعے سے ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یا ہمارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جیسا بھی ہو ہم زبانی اپنا حق تو ادا کریں اور ان بدبختوں کے خلاف تو بولیں کہ جو اتنے مظالم کر رہے ہیں۔ اور اگر فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر کوئی بندہ زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں اسے برا ضرور جانے، وذالک اضعف الایمان، اور سرکار فرماتے ہیں یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ بندہ کم از کم دل میں کسی برائی کو برا جانے۔ لیکن اگر کوئی بندہ فلم بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل میں بھی بری بات نہیں آتی ہے کہ یار یہ برا کام کر رہا ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کا ایمان کمزور درجے سے بھی آخری نچلے درجے پہ ہے کہ آپ کو وہ بندہ برا ہی نہیں لگ رہا جو فلم دیکھ رہا ہے، آپ کو وہ بندہ برا ہی نہیں لگ رہا جو خاتون بے پردگی کر رہی ہے، آپ کو وہ بندہ برا لگ ہی نہیں رہا کہ جو بے حیائی میں ملوث ہے، جو گانے سن رہا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جیڑا جتھے لگا انہوں لگے رہن دیو، تو یہ بات غلط ہے۔
یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ اگر کسی دکان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اس نے بلند آواز سے گانے چلائے ہوئے ہیں تو آپ جا کے اس کا ڈیک بند کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اپنے ہاتھ سے برائی کو روکیں۔ نہیں روک سکتے ہیں تو جا کے اپنی زبان سے کہہ تو سکتے ہیں کہ بھائی جان یار ایسا آواز کر لو، اس کو بند کر لو، اور لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا زبان سے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کہتے ہیں تو کم از کم دل سے تو برا جان سکتے ہیں نا گزرتے ہوئے کہ بھائی یہ کتنا برا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کان کی اچھی نعمت دی ہے اس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ برا۔ اور اگر آپ دل میں بھی برا نہیں سمجھتے اور آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹیون سن لیں کہ یار کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا بہترین سانگ چل رہا ہے، تو پھر جو اضعف الایمان ہے یعنی ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے، پھر تو آپ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ آپ کو وہ بندہ برا ہی نہیں لگ رہا اور آپ اس کی برائی دیکھ کر بھی اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں یا کم از کم اس میں خود شریک ہو رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ تو کفار نے جو پیشکش کی تھی وہ قطعاً سرکار مان سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ حضور کے دین کی تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ پہلے دوسروں کے عقائد پہ زد پڑتی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی غلط آدمی کو غلط کہیں گے نہیں تو پھر اچھائی کہاں سے آئے گی؟ یعنی جب تک ہم اپنے دل کو شرک سے پاک نہیں کریں گے اور دل کو صاف نہیں کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نور کیسے آئے گا؟ اس میں کیسے توحید کا نور آئے گا؟ پہلے ہم اس دل کو خالی کریں گے ہر ایک چیز سے۔ صحیح ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی ہم پہلے اپنے دل سے ہر طرح کی تمنا، ہر طرح کی خواہش اور لالچ نکالیں گے، اپنا دل جلوہ گاہے خداوندی کے لیے صاف کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نور اس میں سمائے گا نا۔ ایسے کیسے نور توحید آ سکتا ہے؟ خیر ابو طالب بہت زیادہ بیمار تھے، حضرت ابو طالب کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ نے ساری زندگی میرا بڑا ساتھ دیا ہے، ایک تھوڑی سی مہربانی کریں، آپ کلمہ پڑھ لیں تو اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں۔ قیامت کے دن میں صرف ایک اس کلمے کی وجہ سے نہ آپ کی سفارش کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش لے کے رہوں گا، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو باقی جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل اور ابو لہب اور دیگر جو سرداران آئے ہوئے تھے وہاں پر، وہ لوگ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ ابو عبد المطلب کے دین پہ جائیں، عبد المطلب کے دین پہ جو ہے نا وہ آپ اس دنیا سے جائیں، ان کا دین نہ قبول کریں۔ تو حضرت ابو طالب کی زبان سے آخر میں جو جملے نکلے ہیں وہ یہ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب اس میں دو رائے ہیں۔ حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا تھا، یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ابو طالب کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں اور میں عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ایسی بات کر رہے تھے۔ خیر چونکہ دونوں طرف کی روایات موجود ہیں تو امت میں شروع سے اس بات میں اختلاف رہا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن ہو گئے تھے یا مومن نہیں ہوئے تھے۔ ایمان ابو طالب ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جمہور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے بشمول امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی اور اعلی حضرت امام اہل سنت کے، امام غزالی کے اور امام جلال الدین سیوطی کے اور دیگر بڑے بڑے لیجنڈ حضرات، جمہور کا یہ موقف ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے صحیح احادیث سے، اور بعض لوگوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت ابو طالب کا ایمان لانا ثابت ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم ابو طالب کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کریں گے۔ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا ہے اور بڑی بڑی مشکلات برداشت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اپنے آپ کے لیے بھوک برداشت کی ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے شاب ابی طالب میں 3 سال مشکل گزارے ہیں اور پوری قریش کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی انگلی اگر محمد کی طرف اٹھے گی تو گویا وہ میری طرف اٹھ رہی ہوگی اور میں سرکار کی حفاظت کروں گا۔ تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا اور سرکار کی اتنی حفاظت کرنا، اتنی حضور سے محبت کرنا، یہ ابو طالب نے سرکار کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ ہم اس خدمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ابو طالب کافر تھے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کافر تھے معاذ اللہ۔ ہاں اختلاف یہ ہے کہ ابو طالب مومن ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ اختلاف ہے۔ کتنا خوبصورت بات کی اعلی حضرت نے، یعنی کہ ہم ایک منفی جملہ نہیں کہیں گے جس سے حد کے عزت ہوتی ہو اور رسول اللہ کو تکلیف ہو کہ سرکار کے محبوب چچا ہیں
اور اچھی خدمت کی انہوں نے سرکار کی، تو ہم ایسا جملہ بالکل بھی نہیں کہیں گے جس سے سرکار کو تکلیف ہو. لہذا کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ابو طالب کافر تھے. ہاں یہ کہو کہ ابو طالب کا ایمان ثابت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں اختلاف ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ صحیح روایات سے ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور بخاری شریف کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں جو ہے وہ قیامت کے دن ابو طالب کے لیے سفارش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ابو طالب کو جہنم میں پورے عذاب سے بچائے گا، اور ان کا جہنم کا جو عذاب ہے وہ صرف ٹخنوں تک رہ جائے گا. یعنی جو مسلمان ہے بالآخر اس نے جنت تو جانا ہی ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا تو سرکار یہ کیوں کہتے کہ ٹخنوں تک وہ جہنم میں رہیں گے اور باقی حصہ میری شفاعت سے آزاد ہو جائے گا؟ تو ایسا سرکار نہ فرماتے. بہرحال یہ اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں آج کل کے جو کم پڑھے لکھے خطیب اور نقیب ہیں اور جو نیم رافضی مولوی حضرات ہیں، ان لوگوں نے یہ مسئلہ سٹیج کی زینت بنا دی ہے. اب تک یہ مسئلہ پوشیدہ تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، لیکن اب یہ مسئلہ سٹیجوں پہ ڈسکس ہونے لگا ہے. خطیبوں کو چاہیے ہوتے ہیں پیسے. میں کئی دفعہ اپنی گفتگو میں اپنے کلاس کے ممبران کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ لوگ صرف آپ کو لڑواتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اور ان کی اپنی کیا کیفیت اور اپنا کیا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، یہ کبھی آپ تنہا بیٹھ کے ان سے پوچھیں گے تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں. تو ممبروں پہ بیٹھ کے یہ لوگ اس قسم کے تبصرے کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلہ اب پبلک میں ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت علی کے والد اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر کائنات میں کون مسلمان ہے؟ بھائی آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، یا حضرت امام اعظم سے لے کے سیدی اعلیٰ حضرت تک اتنے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین اسلام کی خدمت میں وقف کی ہیں، اور جتنا عشق انہوں نے سرکار سے کیا ہے، ہم سارے اس دور کے اکٹھے ہو کے بھی اگر سرکار سے عشق کریں نا تو میرے خیال میں امام احمد رضا کے ہم جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جتنا عشق اعلیٰ حضرت رسول اللہ سے کر کے گئے ہیں. تو یار اگر وہ لوگ اتنے بڑے عاشق ہو کے ایسی بات کر گئے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اسٹیجوں پہ بیٹھ کے اس طرح کی بحث کرنے والے؟ اور یہ پھر اگر کوئی محقق عالم دین ایسی بات کر بھی رہا ہو نا تو یہ درمیان میں ٹوک دیتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں کسی صاحب نے ویڈیو سینڈ کی کہ ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اور انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، تو ایک نقیب جو ہے وہ پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس نے شور مچا دیا، پبلک میں جو ہے نا یہ شور مچ گیا. اور پھر انہوں نے بعد میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم نے جو ہے نا وہ خارجی مولوی کو یہاں سے بھگا دیا اور ایسی باتیں کی. او خدا کے بندو، یہ کوئی باتیں ہیں اسٹیجوں پہ کرنے والی؟ خاموش رہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں. ایسی باتیں نہیں کہ ہم ممبروں پہ بیٹھ کے ان کے ایمان پہ تبصرے کریں. جو بڑے بات کر گئے اس پہ خاموش رہیں. بس اتنا کہیں کہ بھائی اختلاف ہے ان کے ایمان کے بارے میں، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کے ان کو اجر دے، اور ہمارا اجر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے. ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے تو ہماری پراپرٹی میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ ہمیں تو محبت ہے سرکار سے، جس نے حضور کی نصرت اور حمایت کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، جو سرکار کے لیے کفار کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں. اس سے بڑا ہمارے لیے محبوب آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنی مشکلات میں حضور کا ساتھ دیا ہے؟ تو ابو طالب سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کے ایمان کا، صحیح شواہد کے ساتھ ان کا ایمان ثابت نہیں ہو سکا ہے، تو اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ لہذا ایسے مسائل کو سٹیجوں کی زینت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ ان خطیبوں کو ہدایت عطا فرمائے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ایک تو صدمہ سرکار کے لیے یہ تھا کہ حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اسی انتقال کے 3 دن بعد یا 5 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ہم سب مومنوں کی ماں، بہت شدید بیمار ہو گئیں، اور ان کے بھی آخری ایام آ گئے. تو انہوں نے جو ہے نا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرو کہ وہ جو چادر سرکار اوڑا کرتے ہیں نا وہ چادر مجھے عنایت کر دیں. حضرت فاطمہ سرکار کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ابو جان، امی جو ہے نا وہ چادر مانگ رہی ہیں جو آپ اوڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے خود تشریف لائے، اور سرکار نے حضرت ختیجہ سے کہا کہ آپ نے چادر مانگی ہے، خیر ہے. حضرت ختیجہ نے کہا کہ حضور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں بچ پاؤں گی، اور یہ بیماری
مجھے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کرے گی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو چادر آپ اوڑا کرتے ہیں مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سرکار نے حضرت خدیجہ سے فرمایا لو اردت جلدی لأعطیتک، اے خدیجہ آپ نے مجھ سے صرف چادر مانگی ہے، آپ آج مجھ سے میری کھال بھی مانگتے میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یعنی آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا ہے اور میری اتنی خدمت کی ہے آپ نے کہ میں دل و جان سے راضی ہوں آپ کے لیے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام منازل کو آسان فرمائے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ جب تک یہ حیات رہیں سرکار نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 برس ہے اور حضرت خدیجہ کا وصال ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی جو آپ کی اولاد ہے 4 شہزادیاں اور 2 بیٹے، یہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بطن مبارک سے تشریف لائے دنیا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تشریف لائے، معذرت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ جس وقت پورے زمانے نے مجھے چھوڑ دیا اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب کسی نے مجھے کچھ نہ دیا تو خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ صرف کیا، اور جب میں بہت زیادہ غمگین ہوا تو حضرت خدیجہ نے مجھے تسلی دی، حضرت خدیجہ نے میرا ہر وقت ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی کبھی بکری ذبح فرماتے تو گوشت کے حصے کرتے تھے اور ایک حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھجواتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھوں کہ جو حضرت خدیجہ خود اپنی حیات میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سلوک رکھتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ سرکار کے لیے کھانا بنا کے لا رہی تھیں تو جبریل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا بنا کے لا رہی ہیں، اور انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور ساتھ میں انہوں نے آپ کے لیے کچھ مشروب بھی بنایا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ جب تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکریہ ادا کیا، 10 بوسی کی اور کہا کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی برکتیں ہیں، ورنہ مجھ میں تو ایسی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، اور اس سال سرکار کو جو ہے وہ 2 بڑے صدمے آئے، ایک حضرت ابو طالب کا وصال اور ایک حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال۔ اس لیے اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں پریشانی کو، غم کو، دکھ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا کہ اس سال میں سرکار کو 2 بڑے صدمے دیکھنے کو ملے، ایک حضرت ابو طالب کا وصال اور دوسرا بی بی خدیجہ کا وصال۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں جب اعلان نبوت کو 10 برس گزر چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہوا ہے رمضان المبارک کی کسی تاریخ کو نبوت کے 10 سال کے بعد۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کا درس ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ 10 سال ہو چکے ہیں نبوت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 50 برس ہو چکی ہے، تو 50 برس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔